السلام علیکم۔ ایک بار ایک طبیب خلیفہ منصور کے پاس آیا اور آ کر اپنا علم، فہم، حکمت بیان کرنے لگا اور پورے دربار منصور کو طرح طرح کی باتیں بتا رہا تھا، علم طب کے بارے میں باتیں بتا رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا، کیا تم مسلمانوں میں مجھ سے بڑا عالم ہے کوئی؟ کیا تم مسلمانوں میں مجھ سے بڑا جانکار ہے کوئی؟ اگر ہے تو میرے سامنے لے کر کے آؤ۔ دربار منصور کو جب یہ بات پتہ چلی تو پریشان حال ہو گیا۔ سارے وزیروں کو بلایا اور کہا ان سے کہ بتاؤ کیا کیا جائے، اس مشرک کی بات کا تکبر کیسے کیا جائے۔ تو سارے وزیروں نے ایک ہی فیصلہ کیا۔ فیصلہ کرنے کے بعد بتایا کہ ایک ہی شخص ہے جو اس کی بات کا جواب دے سکتے ہیں اور وہ ہیں نواسۂ رسول امام جعفر صادق علیہ السلام۔ جیسے ہی دربار منصور نے اتنا سنا تو فوراً ہی اس نے آپ کو ایک خط لکھا اور اس خط میں لکھ دیا کہ یہاں یہ مسئلہ ہو گیا ہے، آپ فوراً آ جائیں اور اس مشرک کے تکبر کا جواب دیں۔ جیسے ہی خط حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس پہنچا، وہ خط پڑھ کر آپ فوراً دربار منصور آ پہنچے۔ جیسے امام جعفر نے دربار میں قدم رکھا، ویسے ہی فوراً سارا کا سارا دربار منصور اٹھ کر ان کے استقبال میں کھڑا ہو گیا۔ سب نے امام کا ایسا احترام کیا جیسا کسی نے پہلے کسی کا نہ کیا ہو۔ جب اس طبیب نے دیکھا کہ وقت کا بادشاہ خود سارے وزیر امام جعفر کی تعظیم کر رہے ہیں تو وہ امام سے کہنے لگا، آپ اگر مجھ سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں، میں ہر بات کا جواب جانتا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، میں تم سے کیا ہی پوچھوں، میں تو تم سے زیادہ علم رکھتا ہوں۔ تو وہ طبیب اتنا سن کر کہنے لگا، جتنی کتابیں تک بھی میں نے لکھی ہیں پڑھی ہیں شاید ہی کسی نے لکھی ہو، اور آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ اچھا تو بتائیں، آپ کے نزدیک طب کیا ہیں؟ کسی انسان کا علاج کیسے کیا جائے؟ فوراً حضرت امام جعفر نے فرمایا، اے طبیب، جب کسی بیماری کا غلبہ ہو تو اس کا علاج ضد سے کرنا چاہیے۔ جب کسی بیماری کا غلبہ ہو تو اس کا علاج ضد سے کرنا چاہیے، یعنی کہ خشک کا تر سے، گرم کا سرد سے، سرد کا گرم سے، اور ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ وہی ٹھیک کرنے والا ہے اور وہی ہے جو ٹھیک کرے گا۔ یاد رکھے طبیب، معدہ ہر امراض کا گھر ہے اور پرہیز تمام بیماریوں کی دوا۔ انسان جس چیز کی عادت اختیار کر لیتا ہے تو اس کے مزاج کے موافق اس کے صحت کا باعث بن جایا کرتی ہے۔ وہ طبیب کہنے لگا، بلا شفا، یہ سچ ہے، یہ باتیں آپ نے کہاں سے سیکھیں؟ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کہنے لگے، میں نے اپنے بابا سے سیکھی ہیں اور انہوں نے اپنے بابا سے سیکھی ہیں اور انہوں نے اپنے بابا سے اور انہوں نے اللہ کے رسول سے اور انہوں نے اللہ سے۔ تو وہ طبیب کہنے لگا، بلا شفا یہی اصل طب ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کا تکبر دیکھا تو فرمانے لگے، طبیب، کیا میں تم سے کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ اب کچھ سوال کروں؟ تو وہ طبیب کہنے لگا، ہاں ہاں کیوں نہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہے طبیب، یہ بتا، آنسوؤں اور رطوبت کا مقام سر میں کیوں ہے؟ سر میں بال کیوں آتے ہیں اور پیشانی پر کیوں نہیں؟ اور انسان کی ناک دونوں آنکھوں کے درمیان کیوں ہوتی ہے؟ ناک کے سوراخ نیچے کیوں ہیں؟ ناک کے اندر بال آخر کیوں آتے ہیں؟ اور منہ پر دو ہونٹ کس لیے ہیں؟ مردوں کی تالی کیوں آتی ہے، عورتوں کی کیوں نہیں؟ اے طبیب بتا، پیشانی پر بل کیوں پڑتے ہیں؟ آنکھوں کے اوپر بھویں کیوں آتی ہیں؟ آنکھوں پر پلکیں کیوں ہوتی ہیں؟ جب تمام سوالات حضرت بتاتے گئے تو وہ طبیب سن کے گھبرانے لگا اور سر جھکا کے کہنے لگا، اے نواسۂ رسول، ان سوالات کے جواب تو میرے پاس نہیں ہے اور نہ ہی میں نے کہیں لکھے ہیں، نہ ہی میں نے کہیں پڑھے ہیں۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرمانے لگے، اے طبیب سن، میں بتاتا ہوں تمام سوالوں کے جواب۔ اگر اللہ آنسوؤں اور رطوبت کا مقام سر میں نہ رکھتا تو انسان کا دماغ خشکی کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، اور اللہ نے سر پر بال اس لیے رکھے تاکہ اس کی وجہ سے تیل انسان کے دماغ تک پہنچتا رہے اور بہت سی فاسد مادیں دماغ سے باہر نکلتی رہیں اور دماغ بہت تیز گرمی اور بہت تیز سردی سے محفوظ رہے۔ اور پیشانی پر بال اس لیے نہیں ہوتے کیونکہ اس جگہ سے آنکھوں تک نور پہنچتا ہے اور اللہ نے اس جگہ کو سجدے کے لیے منتخب کیا ہے۔ اور پیشانی پر بال اس لیے آتے ہیں تاکہ سر کا پسینہ آنکھوں تک نہ پہنچے، یہ پسینہ شکنوں میں ٹھہر جائے
اور اس کے بعد انسان اس کو آسانی سے پوچھ لے۔ آنکھوں پر بھویں اس لیے ہوتی ہیں، طبیب میری بات سن لے، آنکھوں پر بھویں اس لیے ہوتی ہیں تاکہ تیز روشنی آنکھوں کو تکلیف نہ دے، اور آنکھوں پر پلکیں اس لیے ہوتی ہیں تاکہ انسان تیز ہوا اور مٹی سے آسانی سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کر سکے، اور ناک کو دونوں آنکھوں کے درمیان، دونوں آنکھوں کے بیچ اس لیے رکھا تاکہ منتخب لگے، دیکھنے میں اچھا لگے، اور ناک کے سوراخ نیچے کی طرف اس لیے رکھے تاکہ دماغ کی گندگی ناک کے راستے سے آسانی سے نکلتی رہے، اور کھاتے وقت جب کھانے والی غذا منہ کے پاس آئے تو انسان اسے آسانی سے سونگھ لے اور پتہ لگا سکے کہ یہ کھانا کھانے کے لائق بھی ہے یا نہیں۔ اور ناک کے سوراخ کے اندر بال اس لیے پیدا کیے تاکہ ہوا میں موجود مٹی فوراً اندر نہ جا سکے۔ منہ پر ہونٹ اللہ نے اس لیے رکھے تاکہ دماغ سے جو رطوبتیں منہ تک پہنچیں وہ رکی رہیں، اور کھانا بھی انسان کے اختیار میں رہے، جب چاہیں پھینکے جب چاہیں نگل لے۔ مرد کی داڑھی اس لیے ہوتی ہے تاکہ مردوں اور عورتوں میں تمیز رہے، عورتوں کی داڑھی اس لیے نہیں ہوتی تاکہ عورتوں کا چہرہ صاف ہو، پرکشش ہو، اور میاں بیوی کے درمیان محبت بڑھے۔ اے طبیب، اگر عورتوں کے چہرے پر داڑھی ہوتی تو ان کا چہرہ پرکشش نہ رہتا اور مرد اور عورتوں کے بیچ میں تمیز کرنا مشکل ہو جاتا۔ بس جیسے جیسے امام جعفر تمام سوالات کے جواب دیتے گئے، اس طبیب کا تکبر کم ہوتا گیا، اس طبیب کا تکبر ختم ہوتا گیا۔ بالآخر وہ آپ کے قدموں تک آ پہنچا اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، اے نواسۂ رسول، میں نے آج تک یہ باتیں کسی کتاب میں نہیں پڑھی ہیں۔ بے شک یہ وہ علم ہے جو نبیوں، اماموں اور سادات کی معراج ہے۔ وہ قدم چوم کر مسلمان ہو گیا اور پورا دربار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے احترام میں اٹھ کھڑا ہوا۔ السلام۔